السلام علیکم دوستو، آج سے کوئی 4-5 سال پرانی بات ہے کہ میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا تھا، اور وہ سوال میں نے مختلف واٹس ایپ گروپس میں پوچھا تھا، جن میں کچھ علماء تھے اور بڑی دینی معلومات رکھنے والے لوگ تھے۔ ان گروپس میں نے وہ سوال پوچھا، لیکن مجھے کوئی ان کا جو ہے نا تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ پھر کچھ مذہبی نالج رکھنے والے لوگوں سے میں نے ملاقات بھی کی، ان سے مل کر بھی وہ سوال پوچھا، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب پھر بھی نہیں ملا۔ میں اس کی سوال کے جواب کو ڈھونڈتا رہا، اور الحمدللہ وہ جواب تو مجھے ملا، جو کہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ لیکن وہ سوال اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار تحقیق اللہ کے اولیاء اللہ جو ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ اس آیت میں اولیاء اللہ کے ساتھ اتنا بڑا ایک اعزاز بتایا گیا ہے ان کے لیے کہ وہ نہ غمگین ہوں گے، نہ کبھی ان پر کوئی خوف ہوگا، بڑے پرسکون ہوں گے۔ تو وہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ کیا ان کے لیے اولیاء اللہ کی کوئی قرآن میں، کوئی حدیث میں کوئی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک نشانی اکثر بتاتے تھے لوگ کہ جس کو دیکھ کے آپ کو اللہ کی ذات یاد آ جائے، تو یہ کوئی مجھے نشانی مستند نہیں لگی، کیونکہ اللہ کی یاد تو ایک چور جب پولیس والے کو دیکھ لیتا ہے چوری کرتے ہوئے، اس کے جیب میں کوئی چوری کی چیز ہوتی ہے اور وہ پولیس والے کو دیکھ لے، تو ایک گھڑی کے لیے اس کو، ایک لمحے کے لیے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تو ہی بچا، نہیں تو بس میں تو گیا آج۔ مطلب ہے کہ یہ کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو میں اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا، میں جواب ڈھونڈتا رہا، اور جواب شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ اپنے معاشرے میں جو اولیاء اللہ کی کچھ کیٹیگریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میری نظر میں ہے۔ اگر آپ کو کچھ اور بھی ہے نظر میں ہیں یا کچھ اختلاف ہے ان بات سے، تو آپ بالکل اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو اولیاء اللہ کی کیٹیگریز ہیں، ان میں ایک کیٹیگری تو وہ ہے جس کو مجذوب کہا جاتا ہے، جو بے لباس رہتے ہیں، یا پھر ان کو موسم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، سردی ہے گرمی ہے، کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، صاف رہتے ہیں گندے رہتے ہیں، ان چیزوں سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک دنیا سے بے خبر رہ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات وہ لباس بھی نہیں پہنتے، بے لباس ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو بڑی عزت دیتے ہیں اور ان کو ولی سمجھتے ہیں۔ ایک تو کیٹیگری یہ ہو گئی، اور دوسری کیٹیگری ولی کی جو ہم نے معاشرے میں دیکھی ہے، وہ صوفی شاعر ہیں۔ جس طرح سے بابا فرید ہو گئے، وارث شاہ ہو گئے، سچر سرپرست ہو گئے، یا پھر شاہ عبداللطیف بٹائی ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ صوفی شاعر ہیں جن کو ہم نے ولی دیکھا ہے، لوگوں کو مانتے ہوئے، لوگ ان کو ولی مانتے ہیں۔ ایک کیٹیگری یہ ہے، اور ایک اور کیٹیگری یہ ہے کہ وہ خانقاہی اولیاء، جس طرح سے انہوں نے گدی بنائی ہوتی ہے اور انہوں نے ایک خانقاہ بنائی ہوتی ہے، وہ بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، بنگلہ گاڑی سب کچھ بناتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسی جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں پہ ان کے مریدین ان سے ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور کچھ دینی نصیحتیں ان مریدین کو وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ والے جو پیر ہوتے ہیں، یہ جو اولیاء ہیں، ان کی جو ولایت ہے، یہ نسل در نسل، ظاہری طور پر، میں حقیقی بات نہیں کر رہا، ظاہری طور پہ آپ کچھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں میری بات سے، لیکن ظاہری طور پہ ان کی جو ولایت ہے وہ شفٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ ایک ولی اگر فوت ہو جاتا ہے، اس طرح کا گدی نشین بن جاتا ہے، دوسرا اس کے خانقاہ کے اوپر ایک بھائی، بھتیجا، بیٹا، کوئی بھی اس کا جو ہے نا پوتا وغیرہ، کوئی اس کا گدی نشین یا سجادہ نشین بن جاتا ہے، اور وہ ولایت اس کے ہاں شفٹ ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے پاس۔ ایک ولایت کی کیٹیگری یہ ہے، اور ایک اور کیٹیگری یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جس کو ولی کہتے ہیں، مطلب ہے کہ عرف عام میں ولی کہا جا رہا ہے، اور وہ مشہور ہے ولایت کے نام سے، تو اس کے نسل کا، اس کے خاندان کا، اس کے کاموں کا، اس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔
لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کے پاس آ رہے ہیں، تو بس ہم نے بھی مان لیا۔ وہ عرف عام میں ولی ہوتا ہے اور لوگ اس کو مان رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے یہاں سندھ میں ایک بڑا مشہور دربار ہے سیدی موسانی۔ میں نے کسی دوست سے پوچھا کہ بھئی آپ سیدی موسانی کا مجھے بتا دیں کہ یہ مرد ہے یا عورت؟ تو وہ تو بڑا غصے ہو گیا، جواب تو اس نے نہیں دیا لیکن ناراض ہوا۔ میرا تو مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی طنز کرنا، میرا تو مقصد سوال کرنا تھا، کیونکہ نام سے کچھ نہ مرد معلوم ہو رہا ہے یا عورت سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ یار اولیاء تو آپ اس کو مانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کا نہ نسب کا پتہ ہے نہ کچھ، لیکن یہاں تک کہ آپ کو اس کی جنس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو عرف عام میں بس وہ ولی ہے اور ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ایک اور ولی کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ راتوں رات کہیں پہ کوئی بندہ اٹھتا ہے اور وہ قبر بنانا شروع کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ بھئی فلاں جو ہے نا شاہ، وہ مجھے خواب میں آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ یہاں پہ میری قبر ہے اور میرا مزار بنا دو، اور وہاں پہ وہ اس کا ایسے ہی مزار بنا دیتا ہے خوابوں کی بنیاد پر۔ اس کی کوئی حسب نسب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن خواب کی بنیاد پر اس کا ایک مزار بنایا جاتا ہے، اور وہاں پہ لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، صوفیانہ محفلیں، مذہبی محفلیں، اور آہستہ آہستہ وہ پھر ایک ولی کہلانا شروع کرتا ہے۔ یعنی یہ کچھ 4-5 کیٹیگریز جو میں نے آپ کو ولی کی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جو میری نظر میں ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ ہے کہ ہم آتے ہیں قرآن پاک کی طرف کہ کیا قرآن پاک میں یہی ولی بتائے گئے ہیں کہ ہم جن کے پیچھے ہیں، یا ان کی کچھ خاص صفات بتائی ہوئی ہیں؟ قرآن پاک کے مطابق ان کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، ان میں کچھ اوصاف ہیں جن کی بنیاد پر وہ ولی کہلاتے ہیں۔ اگر وہ اوصاف نہیں ہیں، وہ خصوصیات نہیں ہیں، تو وہ ولی نہیں ہے۔ اب آپ نے ان خصوصیات قرآن پاک کی روشنی میں ان خصوصیات کے مطابق ہم ولی کو پہچان سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو چند آیات بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اچھا دوستو، یہ ہے کہ اس میں نا یہ جو قرآن پاک کی آیات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو سمجھنے اور ان کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو آیت تھی سورہ یونس کی، جس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اولیاء اللہ کی شان کے لیے بیان کی جاتی ہے، تو اس آیت میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء اللہ پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ان الفاظ کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں کن اوصاف والے لوگوں کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، یہ خوشخبری دی ہوئی ہے کہ یہ اوصاف ہوں گے تو ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ہم ان اوصاف کی بنیاد پر اور اس خوشخبری کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ جن اوصاف کے لیے یہ خوشخبری بیان ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہی ولی کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو نیچے بھیجا، دنیا میں بھیجا جنت سے، تو فرمایا کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس آیت میں دیکھیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ وعدہ کہ اللہ کی نازل کی ہوئی جو شریعت ہے، جو احکامات ہیں، جو ان کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور ان کو یہ خوشخبری ہے۔ دوسرا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
دیکھیں وہی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والا جو ہے نا خوشخبری وہی اس آیت میں بھی بتائی ہوئی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا ان کا مقصد ہوتا ہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور مال صرف کرتے ہیں، اور وہ پھر یاد بھی نہیں کرتے کہ میں نے آپ کے اوپر یا کسی کے اوپر کوئی خرچ کیا ہے، وہ بس اس کو بھول جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کا اجر جو ہے نا اس کام کا اللہ کے پاس ہے، اور ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب وہی آپ دیکھ لیں، وہی خوشخبری ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہی وعدہ اور وہی خوشخبری کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اپنا مال دن رات میں یہ نہیں دیکھتے کہ ٹائم ہے کہ نہیں ہے، دن رات میں وہ خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو چھپے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو دیکھیے کہ یہ خانقاہوں کے ساتھ، شاعری کے ساتھ، مجذوب اور کپڑے اتارنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، یعنی یہ خوشخبری کس کے لیے ہے وہ آپ قرآن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک اور آیت ہے سورہ اعراف کی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 35 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس میں بھی وہی سیم خوشخبری ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اے اولاد آدم، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں، اما یأتینکم رسل منکم، جب تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو تمہیں میری آیات بیان کریں تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو دیکھیں ایک آیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نازل کی ہوئی آیات ہیں ان پر ایمان لانا اور رسولوں کی پیروی کرنا، ان کے ساتھ بھی یہی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان کو سنائی ہے۔ اس کے بعد ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 ہے۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور تم غمگین نہ ہوگے۔ اب اس آیت میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے آخرت میں فرما رہے ہیں، لیکن آگے اسی صورت میں نشانیاں بتائی ہوئی ہیں ان کی کہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرمان بردار ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جو لوگ، یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں جو ایمان لائیں اور اس پر فرمان بردار بن جائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد
بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112. یہ 112 نمبر سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سیم وہی وعدہ، وہی خوشخبری، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں وعدہ کیا گیا ہے، خوشخبری بتائی گئی ہے، سنائی گئی ہے، وہی سیم وعدہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے، تابع دار بن جائے اور وہ اس پر قائم رہے تو اس کے لیے کوئی خوف اس پر نہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سیم وہی وعدہ اور وہی خوشخبری. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اپنے رب کے پاس اپنے رب اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہی وعدہ اور خوشخبری ان کو سنائی گئی. اب سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 48 آیت نمبر 48 آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھیں کہ اس آیت میں بھی وہی خوشخبری سنائی گئی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم پیغمبروں کو اسی کے لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سے ڈرائیں. چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اسی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. تو دیکھیں یہ اگلی صورت میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر بے شک فرشتے اتریں گے. نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. دیکھیں گے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانیں اور اس پر قائم رہیں، آخری سانس تک قائم رہیں، تو ان کے لیے وہی خوشخبری سنائی گئی ہے. آگے سورہ احقاف میں یہی بات آئی ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 13 ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. تو دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف بتائے ہیں اولیاء کے، مطلب وہاں پہ باقی آیتوں میں جو بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جن اوصاف والے لوگوں کے ساتھ کا فرمایا گیا ہے، تو ان اوصاف کو دیکھیں تو کہیں پہ بھی خانقاہی سسٹم نہیں ہے، کہیں پہ بھی شاعری کا نظام نہیں ہے، کہیں پہ بھی آپ کو مجذوبیت اور دنیا سے بے خبر ہو جانا اس طرح کی چیز نہیں ملتی. اب یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ ان آیات کا ریفرنس میں نے آپ کو بتا دیا، آپ ان کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. میں نے جو قرآن پاک کو پڑھ کر اس سے اولیاء کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی جو کوشش کی ہے، تو مجھے یہ چند آیات ملی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور خوشخبری سنائی ہے کہ جن کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اب دیکھیں آپ اس پر پڑھیں، اور اگر میری کوئی غلطی ہے اس میں کوئی سمجھنے میں تو میری کمنٹس میں اصلاح کر دیں. اگر یہ ٹھیک لگ رہا ہے، آپ کو بہتر لگ رہا ہے یہ بات، تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ.